الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں بات کرنے کی سعادت ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ ان کی محبت میں ہو یا ان کی طرف منسوب کر کے ہو بہت سارے غلط باتیں کرتے ہیں، غلط عقائد بیان کرتے ہیں، غلط واقعات ایسو نیسو سب ملا کر مکس مار دیتے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیسی تھی، ان کا چلن ڈھلن کیسا تھا، اس کے متعلق اور ان کے حالات زندگی کی ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 یا 470 پر 1 ہجری میں گیلان میں پیدا ہوئے، اسی کو جیلان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گیلان ایران کا ایک شہر ہے، ایک صوبہ ہے ایران کا، صوبہ یعنی ایک اسٹیٹ ہے، ایران کا ایک اسٹیٹ کا نام جیلان یا گیلان، اسی وجہ سے ان کو جیلانی بھی کہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں کو جتنے بھی ہیں ان سب کو کیا جیلانی کہا جاتا ہے۔ تو عبد القادر نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور ان کا لقب ہے محی الدین، اور ان کو حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ 4 امام ہیں، نمبر 1 امام ابو حنیفہ، دوسرے امام شافعی، تیسرے امام مالک، چوتھے امام حنبل۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے والد کی طرف سے یعنی والدہ کے طرف سے ان کا خاندان جو ہے، والدہ کی طرف سے دیکھے تو 10 پشتوں میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور والد کی طرف سے دیکھے تو 10 پشتوں سے یعنی 10 جنوں کے پیچھے پیچھے دادا پردادا ایسا پیچھے پیچھے چلے جائیں گے تو والد کے طرف سے 10 پشتوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ تو جیسے ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ عبد القادر بن ابو صالح جنکی، یعنی ابو صالح کے بیٹے عبد القادر ہیں، اور ان کے ابا کا نام ابی صالح کے ابا کا نام کیا ہے؟ موسیٰ ہے، اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے، ان کے ابا کا نام یحییٰ زاہد ہے، ان کے ابا کا نام محمد، اور ان کے ابا کا نام داؤد، اور ان کے ابا کا نام موسیٰ الجون، اور ان کے ابا کا نام عبداللہ المحض، اور ان کے ابا کا نام حسن مصنع، ان کے ابا کا نام سید حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے ابا کا نام علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو حضرت حسین ان کے والد کے طرف سے بھی حضرت حسین کی طرف تھا، والدہ کی طرف سے حضرت حسین کے خاندان کو ملتا ہے، والد کے طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان کو جا کر ان کا نسب ملتا ہے۔ یہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو جیلانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جیلان شہر میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو جیلان کہا جاتا ہے۔ اور والد کا ایک واقعہ ہے، ماں باپ دونوں یعنی ان کے والدہ کا نام فاطمہ ہے اور ان کے ابا کا نام ابو صالح ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کا نام فاطمہ ہے، ابا کا نام ابو صالح ہے۔ یہ دونوں بھی نیک صالح تھے۔ ان کے والد کا ایک عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے والد جب جوانی میں تھے، 20-25 سال کی عمر تھی، تو جب انہوں ایک سمندر کے کنارے سے وہ جا رہے تھے تو ان کو بہت زیادہ بھوک لگی،
تو دیکھا ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے تو سمندر میں کیا ہے ایک سیب ایپل ہے جو ہے ندی کے اندر یا سمندر کے اندر مار لیتے ہوئے آیا ہے. تو انہوں نے جلدی بھوک میں تھے تو جلدی میں کھا لیا. بعد میں ان کو ڈاؤٹ آیا اگر مسئلہ دیکھا جائے کہ باہر جو چیز پڑی ہوئی ہو اگر کوئی انسان اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہے تو جائز ہے تو ایسا کھایا جا سکتا ہے. تو ان کو دل میں خیال آیا کہ کس کا کی کیا کہ معلوم نہیں میں اٹھا کو کھا لیا نا اب ان سے اجازت بھی لیا نہیں نا بول کر ان کو دل میں خیال آیا. تو ابو صالح رحمت اللہ علیہ وہ دریا کے کنارے کنارے جاتے رہے. بہت دور جانے کے بعد ایک باغ دکھائی دیا. اس کے باغ کے جو شاخیں تھی وہ سمندر کی طرف لٹک رہی تھی ندی کی طرف لٹک رہی تھی. تو اس میں سے وہ سیب گرا ہوگا. تو اس نے ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اسی باغ کا ہوگا لہٰذا ان سے جا کر اجازت لے لیتا ہوں. جب ان کے پاس گئے جا کر ان کے نانا یعنی ان کے سسرا جو تھے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا جو تھے وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے. تو ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا سیب مار لیتے ادھر سمندر میں آیا تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیا ہوں بھوک کی وجہ سے مجھے معاف کر دے یا اس کے لیے کیا کرنا ہے بولو میں کر دیتا ہوں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کے واسطے یہ آدمی اتنے کلومیٹر آیا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی یہ صحیح انسان ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اچھا ایسا میں معاف نہیں کرتا ہوں جب تک میرا کام نہیں کر دے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے میرے باغ میں خدمت کرنا ہوگا. 6 مہینے میں اگر تم میرے باغ میں کام کرو گے تو جبھی جا کر میں معاف کروں گا. دیکھے تو ایک سیب ہے وہ بھی لقطہ ہونے کی وجہ سے آرام سے کھایا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہتے تھے. کبھی بھی حرام لقمہ کھانے سے یعنی اگر فاقہ ہو تو فاقہ ہو جائے لیکن کیا ہے حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جانا اس ارادے سے انہوں نے اتنے کلومیٹر آ کر ان سے اجازت لی. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کے اندر کچھ بات تھی تو اس لیے انہوں نے 6 مہینے ان کی خدمت کے لیے چن لیا. اور ابو صالح رحمت اللہ علیہ بھی مان لیے کہ چلو بھائی میں کر ہی دیتا ہوں. 6 مہینے ان کی خدمت کی. اب یہ 6 مہینے انہوں نے باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے باغ کے اندر رہے سب کچھ کام اس کی خدمت کرتے رہے. تو 6 مہینے یہ جو ان کے سسرے تھے ان کو دیکھتے رہے کہ یہ کیسا کام کرتا ہے کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا. 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیجئے اور میرے سیب کھانے کا بدلہ معاف کر دیجئے میں جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا تبھی میں تمہیں معاف کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے کان سے بہری ہے ہاتھوں سے للی ہے پیروں سے لنگڑی ہے تو ایسی ہے اس سے تم نکاح کرنا ہوگا. تو اب دیکھو ذرا اپنے عقل سے ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان بادشاہ کی بھی بیٹی ہو ایسی اگر ہو آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہو ہاتھوں سے لنگڑی ہو پیر سے للی ہو تو کوئی بھی انسان شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اس کے بعد نکاح وغیرہ ہو گیا. جب کمرے میں جا کر دیکھے تو صحیح سالم میں خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. فوراً ڈر کے مارے باہر آ گئے کیا میں غلط روم میں آ گیا کیا یہ نہیں کیا میرا روم بول کر. آ کر جب ان کا اپنے سسرے کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ تمہیں تو بولے اندھی ہے لنگڑی ہے للی ہے بہری ہے بول کر یہاں دیکھے تو صحیح سالم ہے تو کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی جو ہے جب سے جوان ہوئی ہے کسی نامحرم کو دیکھا تک نہیں اس وجہ سے میں نے کہا اندھی ہے اور میری بیٹی جو ہے کبھی نامحرم کی بات تک بھی نہیں سنی ہے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بہری ہے اور کبھی اپنے کانوں سے غلط چیزیں غیبت چغلی وغیرہ یہ سب نہیں کی ہے اس وجہ سے میں نے کہا یہ بہری ہے. اور اپنی زبان سے کبھی جھوٹ غلط باتیں یہ سب چیزیں انہوں نے نہیں کیا اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ گونگی ہے. اور وہ کبھی غلط رستے پر نہیں چلی کبھی غلط کام نہیں کی ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ لنگڑی للی ہے. تو یہ باتیں انہوں نے بتائی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی ہی بیوی ہے آپ ان کے ساتھ رہیے کہہ کر ان کو ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو کمرے میں بھیج دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب ماں باپ اتنے پاک باز ہوں باپ بھی دیکھے تو پاک باز ہے بیوی بھی دیکھے تو پاک باز ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اولاد سے نوازتا ہے. تو اس لیے ماں باپ اگر اچھے ہوں تو بچے بھی اچھے ہوں گے ماں باپ کے اندر کمی ہو تو بچوں کے اندر بھی کمی ہوگی.
جیسے کہ مثال دے کر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ جو ہے ایک ٹینکی کی جیسا ہے تو اس کے اندر اولاد جو ہے پانی کی طرح ہے، تو نل سے وہی نکلے گا جو ٹینکی کے اندر ہے۔ ٹینکی کے اندر اچھا پانی ہو تو نل سے بھی اچھا پانی نکلے گا، ٹینکی کے اندر خراب پانی ہو تو نل سے بھی خراب پانی ہی نکلے گا۔ تو اس لیے ماں باپ جتنے اللہ والے ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، جتنے حلال کھانے والے ہوں گے، حرام سے بچیں گے، تو بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اگر ماں باپ غلط راستے پر چلنے والے ہیں لیکن میرا بچہ اچھا ہو جانا، ماں باپ جھوٹ بولنے والے ہیں لیکن میرا بچہ سچ بول ڈالنا بولے، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کر دیا تھا۔ تو یہ 470 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد جب علم حاصل کرنے کی باری آئی تو وہ 480 پر 8 یعنی 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے جاتے ہوئے ان کے والدہ نے، یعنی یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ابو صالح جیسے اللہ والے کے پیٹ میں پیدا ہوئے، لیکن کیا ہے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور تو یہ یتیم کی پرورش انہوں نے پائی ہے۔ تو اس کے بعد جب علم حاصل کرنا تھا تو جو ایران کے اندر جو بھی اساتذہ تھے ان تمام سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بھی اچھی علم حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ بغداد جانا چاہتے تھے۔ تو ان کی ماں سے انہوں نے اجازت چاہی کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی ماں نے اجازت دی اور ایک تھیلی لے کر آئی، تھیلی کے اندر 80 اشرفیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس میں سے 40 تیرے ہیں، 40 تیرے بھائی کے ہیں، تو لہٰذا 40 ان کے اشرفیاں نکال کر ان کے بغل کے نیچے رکھ کر سی دیے، اور کہا کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور اس کے بعد ایک ان کو ہنڈی دی، مٹی کی ہنڈی، کنڈا، اس کے اندر کیا ہے روٹیاں رکھ کر دے دی، سکے روٹیاں رکھ کر دی تاکہ ان کو کھانے کے راستے میں سفر کے اندر کھانے کی جو ضرورت ہو تو اس سے پوری کر لے۔ تو اس طرح ان کو پورا ریڈی کر کے ان کو ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا تو ان کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا، جو مشہور واقعہ ہے۔ جو راستے میں کیا ہے ان کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو سب کے پاس سے جو بھی تھے وہ سب لے رہے تھے۔ تو قافلے کا یعنی ڈاکوؤں کا سردار جو تھا اس نے آ کر دوسرے لوگ ڈاکوؤں نے آ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مذاق کر رہا ہے بول کر وہ چلے گئے، کیونکہ ان کی شکل ایک دم جتنے بھی انبیاء ہوں سب کے سب خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بناتا ہے۔ تو ان کے چہرہ معصومیت کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے مذاق سمجھ کر ان کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، تیسرا ڈاکو آیا، سب سے یہی جواب ہو رہا ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار آ کر پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس کے بعد کہاں ہیں؟ بولے تو بغل کے نیچے سی کر ہے۔ دیکھے تو صحیح میں وہ بغل کے نیچے سلے ہوئے تھے، نکال کر دیکھے تو صحیح میں 40 اشرفیاں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں، تمہیں معلوم ہے تو ہم لوگ تمہارے پاس سے مال چھین کر لے جا رہے ہیں، پھر بھی تم نے کیوں سچ بتایا؟ اگر ایک بات بول کر اپنے پیسوں کو چھپا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آتے وقت میری والدہ نے کہا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سچ بتا دیا۔ تو ڈاکو کے اس بات کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا۔ اس کے بعد وہ بہت ہی بڑا اللہ بعد میں ان کے ہاتھ پر اس نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد میں چل کر بہت ہی بڑا اللہ والا بھی وہ ڈاکو بن گیا تھا۔ تو اس طرح اس نے اسلام بھی قبول کیا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تاکید ضرور سکھانی چاہیے۔ سچ بولنا کیا بھی ہو بیٹا صحیح بولنی چاہیے، اگر تو کتنا بڑا نقصان کرے تو بھی مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے پاس آ کر صحیح بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس طرح ہم بچے کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے اتنے بڑے قافلے کو مسلمان بنا کر وہ علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اور تعلیم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان جو ہے بہت ہی فصیح تھی، جب بھی بات کرتے تھے، جب بھی بیان کرتے تھے تو سامنے والوں کے دل پر بہت ہی زیادہ گہرا اثر ہوتا تھا۔
اور ان کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں لوگ نہ روتے ہو. اتنا اثر انداز بیان وہ کرتے تھے, اتنا اثر انداز باتیں وہ کیا کرتے تھے, اور ان کی زبان بھی بہت فصیح تھی. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے غالباً عبد الغنی یا عبد المغنی نام ہے ان کا, تو انہوں نے ایک شاندار بیان کی, شاندار 2 گھنٹے لیکچردار بیان کی, لیکن لوگوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کل رات چھیکے پر دودھ رکھا ہوا تھا, بلی آئی اور آ کر گرا کر چلے گئی. چھیکا کہتے ہیں پہلے زمانے میں پرانے گھروں میں بیچ میں ایک رات میں بلیوں سے چوہوں سے بچانے کے واسطے رات میں بچے سے کھانا پینا پورا ایک لکڑی کو اس میں رکھ کر اوپر لٹکا دیتے ہیں, وہ بیچ گھر میں وہ لٹکتے رہتا ہے, اسے چھیکا کہا جاتا ہے. اس پر دودھ رکھا ہوا تھا, بلی آئی آ کر گرا کر چلی گئی. اتنی بات انہوں نے کہی تو ان کے بات کا اثر لوگوں پر اتنا ہوا کہ بہت سارے لوگ رونے لگ گئے دھاڑے مار کر. تو اتنا زبان اثر انداز زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر 5000 یہودی اور عیسائیوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے, اور کئی لاکھ لوگوں نے اس گناہوں سے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. اتنی فصیح زبان اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے تو دل پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ فوراً سامنے والا ماننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اتنا زیادہ اثر ان کے زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اور اسی طرح کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت زیادہ کرتے تھے, لوگوں کی دیکھ بھال وہ زیادہ کرتے تھے, تو لوگ ان کو لوگوں سے وہ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنگل میں رہ جاؤں, میرا دل لوگوں سے الگ ہو کر اپنے جنگل میں اکیلا رہ جاؤں, لیکن کیا کروں, اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ میرے ذمے لگا رکھی ہے, اس لیے میں مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے تمہارے بیچ میں رہا ہوں, تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں. تو اس طرح وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں عقائد بتایا کرتے تھے کہ ان کے وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے, بہت سارے لوگ گناہوں سے توبہ بھی کیا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بھی بہت بڑی تھی. ان کا مجلس جو ہے ایک طرف تعلیمی کام چلتا تھا, ایک طرف فقہ کے مجلس میں تھوڑے بچوں کو فقہ پڑھاتے تھے, مسئلے مسائل پڑھاتے, تھوڑے بچوں کو تفسیر پڑھاتے تھے, تھوڑے بچوں کو عقائد بتاتے تھے, تھوڑے بچوں کو مسالک کے بارے میں بتاتے تھے, ائمہ مجتہدین کے متعلق بتانا ہوتا تھا. اتنے سارے کام وہ پڑھایا کرتے تھے, اتنی ساری کتابیں بھی پڑھاتے تھے, اتنے سارے علوم اور فنون کو بھی وہ پڑھایا کرتے تھے. تو اور وہ بہت زیادہ ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے. ایک مرتبہ کسی نے قسم کھائی تھی, کتابوں میں لکھا ہے کہ عام آدمی تھا, مالدار قسم کا آدمی تھا, بعض روایتوں میں آتا ہے, بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے کیا ہے وہ قسم کھائی تھی. کیا قسم کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ آج میں وہ عبادت کرتا ہوں تو پوری دنیا میں کون بھی وہ عبادت کرتے رہ جائے. یعنی مثلا سمجھے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں, پوری دنیا میں کون بھی نماز پڑھ جائے, میں ایک جناز پڑھنا بولے تو نہیں ہونے والی بات ہے, کہیں نہ کہیں لوگ نماز پڑھتے ہی ہوں گے. میں ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کی, پورے دنیا میں کہیں نہ کہیں ذکر ہوتی ہوگی. تو وہ بادشاہ نے قسم کھائی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو پوری دنیا میں اکیلا کرتا ہوں, وہ عبادت کون بھی نہیں کرتے رہا, ورنہ کیا ہوگا, میری بیوی کو 3 طلاق. تو ایسے ادھورے دیوانے کام وہ بادشاہ نے کر دیا تھا. تو اب لوگوں کو معلوم نہیں, مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا. کوئی بھی عبادت دیکھو تو دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی وہ عبادت کرتا ہی ہوگا. ذکر لو, روزہ لیو, صدقہ لیو, خیرات لیو, کوئی سا بھی عبادت اب میں کرتا ہوں تو دوسری جگہ دنیا میں کوئی نہ کوئی وہ انسان اس عبادت کو کرتا ہی ہوگا. تو یہ مسئلہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی اس کو لے کر کعبۃ اللہ جاؤ. کعبۃ اللہ جانے کے بعد مطاف خالی کر دو. مطاف یعنی جو طواف کرنے کا ایریا ہوتا ہے مطاف, اس کو مطاف کہتے ہیں. تو اس ایریا کو خالی کر دو. بادشاہ تھا, بادشاہ کی وجہ سے اس کا کچھ بات بھی چل جاتی تھی, تو بادشاہ کی بات سن کر لوگ خالی کر دیے. تو اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ طواف کرو, صرف یہ عبادت تو اکیلا کر رہا ہے, پوری دنیا کے اندر کوئی بھی یہ عبادت نہیں کر رہا ہے.
تو لہٰذا اس نے طواف کیا تو اس کی بیوی بھی بچ گئی اور اس کا قسم بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو اتنی ذہانت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور استقامت کے بھی بہت بڑے پہاڑ تھے۔ ان کا ایمان اتنا بڑا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ شیطان بھی آ کر حملے کرتا تھا۔ حملے کرنا مطلب ان کو کسی بھی طرح غلط راستے پر بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا مضبوط ایمان ان کا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے آ رہے تھے، تو اتنے میں ایک روشنی باہر آئی، ایک روشن سا چیز دکھائی دینے لگا، تو وہ چیز کے اندر سے آواز آئی، روشنی کے اندر سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، اور میں تمہارے لیے تمام چیزوں کو، جتنے بھی حلال ہیں وہ تمام چیزوں کو تمہارے حرام ہے، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں تمہارے واسطے میں حلال کر دیتا ہوں، آج سے تمہارے واسطے تمام حرام چیزیں حلال ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے، اس طرح۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی بات تھی، تو ان کے لیے جتنے بھی چیزیں تھی وہ حرام تھی، وہ سب کے سب ان کے واسطے حلال ہو گئی یا نماز معاف ہو گئی۔ یہ بات اس کے آواز، اس روشنی کے اندر سے آواز آئی۔ یہ بات سنی تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندر دیکھا، تو اس کے اپنے علم کے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال چیزیں، حرام چیزیں حلال نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے واسطے یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتی ہے، یقیناً یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس پر پھونک دیا تو شیطان نے سمجھ گیا کہ یہ تو میری بات سمجھ گئے ہیں، لہٰذا جاتے جاتے ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، شیطان ان کے ایمان پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ ایک اور حملہ کرنے کی کوشش کی، کہ کہا کہ تو نے آج تیرے علم کی وجہ سے تو بچ گیا ہے، کیونکہ یہاں دیکھا جائے تو بات ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی دکھتی ہے، اپنے علم کی وجہ سے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ علم کی ایسی چیز ہے جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو ساتھ ساتھ فخر بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے، وہ لے کر آتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول پڑے یہ میرے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اس طرح انہوں نے شیطان کو بھی جتنا بھی حملہ وہ کرنا چاہا، لیکن کبھی بھی شیطان بھی ناکام رہا، کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اتنی ایمان اور اتنی استقامت کا ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 40 پر 9 بچے تھے، 4 شادیاں کی تھی اور ان کے 40 پر 9 بچے ہیں۔ اس کے اندر بعض کے اندر آتا ہے کہ 25 بچیاں تھی، 25 مرد بچے تھے، 20 پر 4 عورت بچے تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 20 پر 7 مرد بچے تھے، باقی کے عورت بچیاں تھی۔ تو اتنے اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور سب کے سب بہت زیادہ اللہ والے بھی وہ، بڑے بڑے اللہ والے بھی وہ تھے، اور کبھی بھی ان کو کھلانے کی فکر ان کو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بچے دیے ہیں، ایک چھوٹا سا ہاسٹل ہی بن جاتا ہے، چھوٹا سا اسکول ہی بن جاتا ہے، کبھی بھی ان کو اتنے بچے ہیں نا، میں کیسا کھلانا، کیسا پلانا، 4 بیویاں کیسا پالنا، اتنے بچہ میں کیسا پالنا، کبھی بھی ان کو اس کی فکر نہیں رہی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے پوزیشن پہ ہی رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار بھی تھے، اتنے بڑے مالدار تھے کہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یعنی ان کا مال اتنا زیادہ تھا، ایک فل بڑی کشتی جو ہے، بڑا شپ ہے، اس کے اندر پورے کا پورا کنٹینر، پورا کا پورا جتنے بھی کنٹینر آتے سب کا سب مال انہی کا ہوتا تھا۔ ایک کشتی کے اندر جتنے بھی کنٹینر آتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی مال ہوتا ہے صرف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، اتنا زیادہ مال ان کا آنا جانا ہوتا تھا، ان کا اتنا زیادہ مال تھا۔ تو ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت جو کشتی آپ کی آ رہی تھی وہ پانی کے اندر ڈوب گئی۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو نیچے جھکا کر سوچے دیکھے، اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ۔ تو لوگ تعجب کرنے لگے، یا تو انا للہ پڑھنے کا وقت ہے، مال کا نقصان ہوا ہے، یہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کی فلانے جگہ سے جو مال آ رہا تھا دوسری کشتی ہے، وہ آئی اور آنے کے بعد ڈبل ریٹ میں وہ پورے کا پورا مال بک گیا ہے۔
تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے سر کو نیچے کیا اور دیکھا، اس کے بعد پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو لوگوں کو اب ڈاؤٹ ہونے لگا، پہلے بار بھی الحمدللہ، فائدہ ہوا بولے تو بھی الحمدللہ، نقصان ہوا بولے تو بھی الحمدللہ بولتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا قصہ ہے؟ تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا، کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، حضرت کیا قصہ ہے؟ آپ نے کہا، پہلے بار آ کر کہے کہ شپ کا نقصان ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ دوسرے بار کہا کہ پیسے ڈبل ہو گئے، تو آپ نے کہا الحمدللہ، کیا معاملہ ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مال نقصان ہونے کا بارے میں مجھے خبر ہوئی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں میرے دل کے اندر مال جانے کی وجہ سے کہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے، کہیں غم تو نہیں آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے دیکھا تو میرا دل کہتا ہے کہ اس پر کوئی آنے پر جانے پر کوئی غم نہیں دکھائی دے رہا ہے، کوئی افسوس نہیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا الحمدللہ۔ جب مال آیا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو یہاں میرا دل مال آنے کی وجہ سے خوش تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے دیکھا تو میرا دل اس پر خوش نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا الحمدللہ۔ تو مال آنے پر بھی ان کو، تو اللہ والوں کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مخلوق کی خدمت کرنے کے واسطے وہ لوگ اپنے پاس مال رکھتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار بھی تھے، اور جب ان کی عمر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بھی لمبی دی تھی، اور وہ 90 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور 470 میں پیدا ہوئے اور 560 کے اندر یا 560 پر 1 کے اندر ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ جب انتقال ہو رہا تھا تو آخری وقت تھا، تو ان کے بیٹے نے ان سے درخواست کی، ان کے بیٹے عبد الوہاب نے ان سے درخواست کی کہ ابا ہمارے واسطے کچھ نصیحت کرے۔ تو انہوں نے بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں سے کچھ نصیحتیں یہ ہیں کہ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، بیٹا اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2 انہوں نے کہی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ نمبر 3 کہ انہوں نے کہی کہ اس کے اوپر امید رکھو، اس کے سوا کسی پر امید نہ رکھو، اللہ کے اوپر امید رکھو، اللہ کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھو۔ نمبر 4 اپنے تمام ضروریات اس کے سامنے بتاؤ، اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں، کیا ہونا بولے تو اللہ کے سامنے بولو، دوسروں کے سامنے نہ بولو، اور جتنے بھی ہماری ضرورتیں ہیں اس کے سپرد کرو، اس کے حوالے کرو، کسی دوسرے کے سامنے وہ نہ بتاؤ۔ نمبر 5 اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ نمبر 6 جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو نہیں چھڑا سکتی۔ جب انسان کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے تو کتنی بھی چیزیں آئے اللہ سے وہ توڑ نہیں سکتی، الگ نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح ان کے حالات ہوئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری نصیحتیں انہوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ جب آخری وقت تھا تو کہنے لگے کہ بیٹا کہ اب میرے پاس سے تم لوگ دور ہو جاؤ، یہاں پر اللہ کی رحمت اترنے والی ہے، فرشتے بھی آسمان سے آنے والے ہیں اور دوسرے مخلوق بھی آنے والے ہیں، لہٰذا تم کیا ہے ان کو تکلیف نہ دو۔ میں بچوں اپنے لوگوں کو، فرشتوں کو، آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ حال انہوں نے کہی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ابا زبان سے کہہ رہے تھے بسم اللہ، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے آنے رحمت کا باعث ہو، آپ کا آنا برکت ہو، یہ کہہ کر لوگوں کا ویلکم کر رہے تھے۔ دیکھے تو سامنے والے کچھ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ابا پہلے ہی بتا دیے تھے کہ یہاں پر فرشتے آنے والے ہیں، لہٰذا ہم نے سمجھا کہ فرشتے آ رہے ہوں گے، اس لیے ابا اس طرح ان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ تو ان کے ہر ایک اس طرح ان کی آدھی رات تک وہ ویلکم کرتے رہے، اور آدھی رات کے بعد ایک چیخ ماری اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آج اتنی پاکیزہ زندگی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گزار کر گئے ہیں، اور اتنی علمی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لیکن ان کے نام پر جتنے بھی بدعات ہوتے ہیں، جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں، سب کے سب غلط ہیں۔ کبھی بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام پر جھنڈا نکالو، میرے نام پر یہ کرو، میرے نام پر کنڈے نکالو، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب بدعات ہیں۔ ایسی باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے کاموں کو عبادت بھی نہیں کہہ سکتے، اور عبادت سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔